आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में महंगाई की आफत रमजानुल मुबारक माह मुबारक में भी अफसोस अवाम पर अजाब ढा रही है। कोई माने न माने, यह हकीकत है कि सहर व अफ्तार का इंतज़ाम करने वाले रोज़ेदार झोलियाँ भर भर के महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो न हो, महंगाई से एक आम पाकिस्तानी दिवालिया हो चुका है। एक आम आदमी को तो IMF प्रोग्राम के इल्तवा या बहाली से कोई गर्ज नहीं। अवामी हल्के तो बस महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई का रो रहे हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया की कीमतों ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। लोगों के सहर व अफ्तार के दस्तरख्वान महदूद हो गए हैं। पिछले साल के रमज़ान और साल के रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आटा 85 रुपये किलो से बढ़ के 160 रुपये किलो है। बेसन 220 रुपये किलो से बढ़ के 300 रुपये किलो। खजूरें 300 रुपये किलो से बढ़ के 600 रुपये किलो। प्याज की कीमत 228% इजाफा। दूध, दही, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, चाय की पत्ती, दालें, मसाला जात, इन सब की कीमतों में 40 से 60% इजाफा। हत्ता कि सब्जियों की कीमतें जेब पर भारी पड़ रही हैं, जबकि आसमान से छूती महंगाई ने मटन, चिकन, बीफ, फल खाना लग्जरी लाइफ का हिस्सा बना दिया है। इमरान खान हुकूमत के रमज़ान और शहबाज शरीफ हुकूमत के रमज़ान में खाने पीने की अशिया की कीमतों को मवाजना देखते हैं हम अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की इस रिपोर्ट में। बिलाशुबा पिछले एक साल के दौरान लोगों की आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन रुपए की कदर 56% घट गई। बिजली 36% महंगी हो गई। गैस के टैरिफ पे 112% इजाफा हुआ। पेट्रोल 68%, डीजल 102% महंगा हो चुका है। इसकी वजह से अशिया की कीमतें सातवें आसमान पर हैं और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद का भुरकस निकल गया है। माह रमज़ान में कसरत से इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। दिहाड़ीदार तबके और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वालों के लिए सहर व अफ्तार की तैयारी एक इम्तहान है। अब मुतवस्सित तबके के अफराद भी हर चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार महंगाई के बोझ का एतराफ़ तो करते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी लाने के ताहाल मौसर और अमली इक़दाम सामने नज़र नहीं आए। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ये भी ज़बानी कलामी महंगाई का एतराफ़ करते हैं, लेकिन अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए उनके पास शायद कोई एजेंडा नहीं है या मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अवाम को ये उनकी बातें याद हैं, मगर जो अंजाम उनके साथ हो रहा है, जिस सूरत हाल से वो गुज़र रहे हैं, वो खुद उसकी गवाही पाकिस्तान का चप्पा चप्पा दे रहा है। अरबाब इख्तिदार की रस्मी लबकुशाई अपनी जगह पर, हकीकत यह है कि कराची से खैबर तक अवाम पर महंगाई का खौफ सवार है। हमने कराची, लाहौर और पेशावर के बाज़ारों में जाकर लोगों से महंगाई के बारे में मालूम किया तो उन्होंने अपनी बेबसी और हुकूमत की बेहसी का रोना रोया। लोगों की अक्सरियत इंतहाई मायूस कुन, परेशान कुन तासुरात का इजहार किया। आज 8वां रोज़ा है। खरबूजा नहीं खा सके, अभी तक नहीं खाया है। चीकू नहीं खा सके अभी तक। केला अभी तक नहीं खाया है। हम तो मिडिल क्लास के देखें 50-50 रुपए की चीजें लेके आ रहे हैं। अल्लाह इनको समझे। लोग सिर्फ रेट पूछ रहे हैं, लेकिन कोई फल फ्रूट ले नहीं पा रहा। कहाँ जाएंगे 30-40 हज़ार रुपए वाले सैलरी वाले लोग बेचारे। एक चीज छोड़ती हूँ, एक चीज लेती हूँ, यही इसी तरह गुजारा हो रहा है। अपर मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो गया। गरीब लोग तो क्या करें बेचारे। गरीब आदमी तो मसा अपना शाम की रोटी पूरी कर सकता है। फल फूल ते लागे भी नहीं जा सकता गरीब। घर पे जो फतारी बनती थी वो बहुत मुश्किल से बनती है। अब केला देखो 450 रुपए दर्जन है। फ्रूट चाट कहाँ से बनाएंगे। घी का पैकेट अब 600 से ऊपर है। अब हम पाव पे गुजारा कर रहे हैं, आधा किलो पे गुजारा कर रहे हैं। जो दिहाड़ी मार है वो 800 रुपए पर डे लेता है। ना वो आटा ले सकता है, ना वो घी ले सकता है, ऑयल ले सकता है। महंगाई डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है। 50% लोग ऐसे हैं, पता चलता है वो खरीदने नहीं आ रहे हैं, वो मांगने आ रहे हैं। ऑयल का पैकेट जो था पिछली बार 350 में मिल जाता था, इस बार 750 में मिलता है। गरीब बंदे के लिए, मिडिल तबके के लिए तो बिल्कुल मुसीबत हो गई। हर चीज़ पे कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे फ्रूट ले लें, चाहे सब्जी ले लें, चाहे मीट ले लें, हर चीज़ पे। पिछले 3 महीने में इतनी महंगाई हो गई है, जब कोई चीज़ लेने जाओ तो उस पे ऑलमोस्ट 50, 20 या 30 रुपए बढ़े हुए ही मिलते हैं। तो प्याज की हालत देख लें 180, 190 पे जा रही है दोबारा। कहाँ से लाएगी आमदनी, कोई इसके पास है ही नहीं। इसकी 25,000 तनख्वाह है एक माह की, तो वो कैसे फल सब्जी वो अफोर्ड करेगा, बहुत मुश्किल है। 500 में आ जाती थी चीज़ें, पूरे घर वाले बैठ के खा लेते। इस टाइम
उससे भी मतलब ट्रिपल हो गया, बहुत ज़्यादा। 50 रुपए दर्जन केले मिलते थे, आज 200 रुपए दर्जन, 400 रुपए दर्जन हो गए। ये तो आप पूछे ही नहीं, गुजारा कैसे हो रहा है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है, इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं है मेरे पास। फल को हाथ लगाएं तो फल नहीं हाथ लगता, गोश्त मुर्गी की तरफ जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पत्ती देख लें, जामे शरीफ की बोतल देख लें, कितने की होगी? 450 रुपये। जो मुश्किल रोज़ हैं, इतना महंगाई हो गई है। इमरान खान के दौर में देखे कि महंगाई कहाँ पे थी और इन्होंने ला के महंगाई कहाँ पे खड़ी कर दी है। फ्रूट तो अब खाने की ताकत नहीं रही। 300 रुपए दर्जन केले, 200 रुपए, 250 रुपए सेब, जो 3rd क्लास का तो सेब है। महंगाई इस कदर है, ना फ्रूट खा सकते हैं, ना सब्जी खा सकते हैं, ना गोश्त खा सकते हैं, तो क्या खाएं? खरबूजा आप 100 का 3 से 4 किलो लेते थे, अब 100 रुपए किलो है। मुर्गी देखो 200 रुपए थी, अभी 500 रुपए, 550 रुपए। एक ठेले पे भी खड़े होकर सोचो कि ये ले या ना ले, बिल्कुल हाथ नहीं पड़ता किसी चीज़ लेने के लिए। महंगाई की बहती गंगा में नाजायज़ मुनाफाखोरों ने भी तमाम हदें पार कर दी हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल में नाकामी पर सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया को भी बड़ी ज़म्म करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि पिछले साल अप्रैल में जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा संभाली थी, उस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह 13.4% थी, जो 240% इजाफे से पिछले माह 31% रिकॉर्ड की गई, जबकि इस महीने के 3 हफ्तों में अब तक महंगाई की हफ्तावार शरह 40 से 45% के दरमियान रिपोर्ट हुई है। इस हफ्ते हफ्तावार महंगाई की तारीख की बुलंद तरीन शरह 46.65% पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क की इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि इसके अवाम मुफ्त या सस्ते दाम आटे के हुसूल में लुक़्मा अजल बन रहे हों और 2 वक्त की रोटी के बजाय मौत निगल रहे हैं। शहबाज हुकूमत का मुफ्त आटा रमज़ान पैकेज मुल्क भर में एक हफ्ते के दौरान 10 अफराद की जान ले जा चुका है। तवील कतारों में भगदड़ मचने, धक्कम पेल और आटे की लूटमार के दौरान दर्जनों ख़वातीन समेत सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। रमज़ान के मुबारक महीने में लोग आटे के लिए जान जोखम में डाल रहे हैं। साहिवाल में मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान 2 ख़वातीन की जानें चली गई, जबकि 43 ख़वातीन हुजूम के पैरों तले कुचले जाने से ज़ख्मी हो गई। मुल्तान हो, मुजफ्फरगढ़, बन्नू हो या चारसद्दा या मीरपुर ख़ास, हर जगह महंगाई के मारे लोगों के लिए मुफ्त या सस्ते दामों आटे का हुसूल महाल है। रोज़ाना सहरी के बाद हज़ारों की तादाद में लोग कतारों में लगते हैं या बेहंगम हुजूम की शक्ल इख्तियार करते हैं। इंतज़ामिया शहरियों को कंट्रोल करने में नाकाम है और बदनज़मी पर मुश्तइल अफराद आटे के थैलों पर टूट पड़ते हैं। इस ज़ोर आज़माई के दौरान अब तक 10 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मरने वालों का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बच्चों या घर वालों का पेट भरने के लिए आटे के मैदान जंग में उतरे और ज़िंदगी की बाजी हार गए। साहिवाल में पेश होने वाले अंधोनाक वाक़े में 2 ख़वातीन जान की बाजी हार गई। ये वाक़या कैसे पेश आया, इसकी तफसीलात जानते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे नवीद गनी से। कभी सुना करते थे कि जो रोटी होती है वो इंसानों को, बंदों को खा जाती है, उसकी जो हकीकी मिसाल है साहिवाल के कायद आज़म स्टेडियम में देखी जा सकती है। अलग सुबह लोग आना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ये मेरे पीछे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके आपको, ये वो मेन गेट है जहाँ से लोग जो हज़ारों की तादाद में यक वक्त गेट खुलने से अंदर दाखिल हुए हैं आटे के फ्री आटे के हसूल के लिए। और यहाँ पर आते ही एक ड्रेन बनी हुई है, ड्रेन से स्लिप होते गए जो कमज़ोर लोग थे वो यहाँ पर नीचे गिरे, उनके ऊपर से हज़ारों लोग जो मजमा था आटे के हसूल के लिए आने वाले, वो लोग उनके ऊपर से गुजरते चले गए। और ये जो मेरे आप दाएं तरफ देख सकते हैं, ये वो कैंप बने हुए जहाँ पर आटे के हसूल के लिए इंतज़ामिया बैठी थी। ये सरासर इंतज़ामिया की नहली की वजह से ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन थे, जो आटे के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग थे, उनके साथ ये वाक़या पेश आया। इसके पीछे मैं आपको खान साहब पस मंज़र बताता चलूँ कि ये 2 दिन से जो आटे के हसूल के लिए ऐप बनाई गई है हुकूमत की तरफ से, उसका लिंक डाउन होना बताया जा रहा है। लिंक डाउन होने की वजह से कल भी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आटे के हसूल के लिए आने वाले लोग ऐसे ही वापस चले गए। दूसरे दिन भी जब उनको बताया गया कि लिंक डाउन है, उनका जो ID कार्ड है वो उनको स्कैन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रश जो बढ़ता ही चला गया। और जब यकवक्त ये जो गेट खुले हैं, उसके बाद गेट खुलने के बाद यहाँ पर लोग गिरे हैं, तसादम हुआ, वायलेंस हुआ, ज़ख्मी हुए। शदीद ज़ख्मी होने के बाद उसके बाद इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँची है। मुफ्त आटे की तकसीम के दौरान बद इंतज़ामी, भगदड़ और अफरा तफरी के सबसे ज़्यादा अमवात जनूबी पंजाब के शहरों में हो रही हैं। इन वाक़यात की क्या वजूहात है, ये बताएंगे मुल्तान से दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नोमान बाबर।
جنوبی پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے حوالے سے مسائل جوں کے توں ہیں، بلکہ اب مسائل مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب مختلف پوائنٹس پر آج بھی بھگدڑ کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ 10 سے زائد خواتین جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اس سے قبل جو ہے ملتان میں ایک شخص جو ہے بھگدڑ مچنے کے دوران ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور جاں بحق ہوا ہے، اور اسی طرح کی صورتحال جو ہے دیگر اضلاع میں بھی ہے۔ مظفر گڑھ میں اب تک 2 ایکسپائری ہو چکی ہیں، لیاقت پور میں 1، بکھر میں 1، جہانیہ میں 1 شخص جو ہے زندگی کی بازی ہار گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں، ضلعی انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اسی طرح کے اقدامات دیکھنے میں آ رہے ہیں، غیر سنجیدہ رویہ ہے جس کی وجہ سے لمبی قطاریں۔ اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے ٹائمنگ کا آ رہا ہے۔ جو آٹے کی تقسیم کے حوالے سے ٹائم مقرر کیا گیا ہے وہ 6 سے 10 ہے۔ اس دوران جو ہے 4 گھنٹے کا صرف گیپ ہوتا ہے، اور جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہوتی ہے، اور نہ صرف پنڈال کے اندر جہاں پر آٹا تقسیم کیا جاتا ہے بلکہ سڑکوں پر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، جس کی وجہ سے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جمعہ جو ہے اس کو ویکنڈ کے طور پر دیا گیا ہے، اور 2 دن کا گیپ آ جاتا ہے۔ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جمعرات والے دن آئیں اور آٹا یہاں سے لیں، اس کے بعد کیونکہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے اور ہفتے والے دن پھر آٹا ملنا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ جن کو یہاں پر میسج ملا ہے وہ یہاں پر آئیں اور آٹا یہاں سے حاصل کریں۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ انتظامات کو نہ صرف بہتر کیا جائے بلکہ ڈیکورم میں آٹا دیا جائے، اور میسج جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلایا جائے، اور مختلف شفٹس میں کم از کم 2 شفٹس بنائی جائیں، نہ کہ صرف 4 گھنٹے جو مختص کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آٹا دیا جا رہا ہے اس کی کوالٹیز کے بھی ایشو آ رہے ہیں، اس کو بھی امپروو کیا جائے، اور ایک ڈیکورم کے اندر جو ہے لوگوں کو آٹا فراہم کیا جائے۔ جی، خیبر پختونخوا میں بھی غریب شہری آٹے کے حصول کے لیے جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ کے پی کی حکومت اس ضمن میں کیا کر رہی ہے، 4 سدہ سے بتائیں گے ہمارے نمائندے ریاض الحق۔ جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 رمضان المبارک کو چارسدہ میں مفت آٹے کی تقسیم کے وقت بھگدڑ مچنے سے 1 شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس کی شدید مذمت کی گئی اور اس واقعے پر شدید تنقید کی گئی، جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس تھے وہ پہلے 353 تھے، اس کو بڑھا کر 500 سے زائد کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام بھی پہنچایا کہ ایک دفعہ جس کو مفت آٹا ملا ہے وہ دوبارہ آنے کی زحمت نہ کرے، جس کے بعد اب حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، اور وہ بد نظمی اور بد انتظامی جو پہلے دیکھنے میں آ رہی تھی وہ اب دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاق اور صوبوں کی معاونت سے 25 شعبان سے 25 رمضان تک مفت آٹا پیکج کا آغاز کیا تھا۔ 53 ارب روپے کی سبسڈی سے عوام میں 4 کروڑ 70 لاکھ آٹے کے تھیلے مفت تقسیم کرنے ہیں۔ بیت المال بینظیر انکم سپورٹ فنڈ پروگرام اور 60,000 سے کم آمدن والے رجسٹرڈ افراد کے لیے اس اسکیم کو جاری کیا گیا تھا، جس میں مستحق افراد کو 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ آٹے کی تقسیم کے لیے ایک مخصوص ایپ بھی بنائی گئی تھی، اور مستحق افراد کو آٹے کی تقسیم کا مقام اور ٹوکن نمبر بھی جاری ہونا تھا، لیکن انتظامی ناکامی اور غریبوں کی الغار کی وجہ سے آٹا تقسیم کرنے والے مراکز مختل بن رہے ہیں، اور آٹے کے لیے ہاتھا پائی، چیخ و پکار، لوٹ مار اور لاٹھی پچاس جیسے مناظر جو شاید پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے آج ٹی وی اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں۔ دراصل ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح 45% عبور کر چکی ہے۔ شہباز حکومت کے تقریباً 1 سال میں آٹا 85 روپے کلو سے بڑھ کر 160 روپے کلو ہو گیا ہے، روٹی 10 روپے سے بڑھ کر 25 روپے کی ہو گئی ہے، اور ایسے میں لوگ جان ہتھیلی پر رکھ کے مفت آٹا لینے نکل پڑتے ہیں۔ متعدد علاقوں میں مفت آٹا نہ ملنے پر شہریوں نے احتجاج کیا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ضرورت مندوں نے مفت آٹے کا سرکاری ٹرک لوٹ لیا۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی تو دور کی بات، سٹاف لیول ایگریمنٹ اور ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کی بھی کوئی حتمی تاریخ نہیں۔ لگتا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی امیدیں اور اندازے پھر ڈھیر ہو گئے ہیں۔ ڈار صاحب نے 10 فروری کو اعلان کیا تھا کہ 3-4 دن میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن ان کی اس ڈیڈ لائن کو بھی اب 40 روز گزر چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف اسحاق ڈار سے سخت خفا ہے۔ ڈار صاحب نے شاید دانستہ طور پہ آئی ایم ایف کو تاج دلایا، لہجے کی پرواہ کی نہ، لفظوں کا خیال کیا، جو دل چاہا انہوں نے جی بھر کے بولا بس۔ لیکن خمیازہ اب اس وقت ہمارا پروگرام ہے، مگر ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جو رکاوٹ ہے یا جس وجہ سے یہ مسئلہ شدید ترین اس وقت نظر آتا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ ڈار صاحب کا ابتدائی رویہ رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اس بارے میں ہمیں بہرحال یقینی طور پہ کوئی بات نہیں معلوم، لیکن ایک یہ فیکٹر ضرور ہے۔ آئی ایم ایف کی تقریباً کیونکہ ہم ہر شرط کے سامنے
तमाम शराइत मान चुके हैं, जो हम नहीं चाहते थे हमने वो भी मान लिए हैं। शराइत की पादाश में महंगाई का सैलाब भी आ चुका है, मगर फ़ंड बहाली और प्रोग्राम बहाली न जाने कहाँ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी बार बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने तमाम कड़वी गोलियां निगल ली हैं और जल्द प्रोग्राम बहाल हो जाएगा, लेकिन लगता है कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त। वो अगले चंद रोज़ फ़िलहाल नहीं हुए हैं और ताज्जुब की बात है कि IMF की हर शर्त पूरी होने के बाद न जाने क्यों हर रोज़ एक नई शर्त की बात होती है। अब खबरें हैं कि IMF शरह सूद में मज़ीद 2% इजाफा चाहता है, गोया जल्द पॉलिसी रेट 22% हो जाएगा। IMF को 800 सीसी से छोटी गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों को जो पेट्रोल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी देने का ऐलान हुआ है उस पर भी एतराज़ है, जबकि IMF को पाकिस्तान के लिए दोस्त ममालिक से $6 अरब की फाइनेंसिंग की तहरीरी ज़मानत दरकार है और हुकूमत की नज़रें भी दोस्त ममालिक की सपोर्ट पर लगी हुई हैं, जो कि फ़िलहाल तो हमें कहीं नज़र नहीं आई हैं। गोया कि इसाक डार साहब ने जो कहा था कि जैसे ही ये होगा तो IMF प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की राहें खुल जाएंगी, गोया कि ये अभी नहीं हुआ है। शायद दोस्त ममालिक हो सकता है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी की वजह से हिचकिचाहट का शिकार हो और आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी पर तशवीश हो। इस पूरी सूरत हाल पे अब हम एक माहिराना तजुर्बेकार राय हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। 10 फरवरी को जो डार साहब का स्टेटमेंट था उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि क्योंकि MEFP हो गया है, अब 3-4 दिन में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हमारा ख्याल ये है कि 3-4 दिनों के दरमियान या तो कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई और जिसकी वजह से कि ये प्रोग्राम आज 40 दिन बाद भी नहीं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, या ये कि कोई जो कैलकुलेशन थी, एक्सपेक्टेशंस थी, होप थी डार साहब की, वही 100% गलत थी। अदरवाइज़ तो कोई इसके बीच की तो कोई बात समझ में नहीं आती। आपकी क्या राय है? कमरान भाई, अमूमन IMF अगर SLA साइन भी कर लेता है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो बोर्ड पे जाने से पहले वो पैसे पूरे करवाता है कि आपके पास जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप है, जो इस बार वो IMF कह रहा था कि 7 बिलियन का है, अब 6 बिलियन कह रहा है कि वो 6 बिलियन पूरे होने चाहिए। अब क्योंकि इस साल के अंदर वक्त कम रह गया है, 3 महीने रह गए हैं, तो वो कह रहा है कि जो वादे वहीद किए थे फॉरेन कंट्रीज़ ने, कतर, सऊदी अरब और UAE ने, वो पैसे जो हैं अब वो फर्दर डिपॉजिट कर देने चाहिए पाकिस्तान के अंदर, या उसकी कम से कम एक रीएश्योरेंस, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीएश्योरेंस हो जानी चाहिए। तो एक तो IMF ये बात कर रहा है। दूसरा आई थिंक वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। एंड अगेन किसी फ़र्द की या किसी हुकूमत की बात नहीं है। हम पिछले 2 सालों में 3 मरतबा IMF के एग्रीमेंट्स को तोड़ चुके हैं और हमने तकरीबन कभी भी IMF के पूरे एग्रीमेंट्स के अंदर अपने वादे पूरे नहीं किए, तो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर है। और तीसरा ये कि क्योंकि हमारी इकॉनमी का ज़रा सा हाल फाइनेंशियली बहुत मुश्किल हो गया है और डिफ़ॉल्ट के रिस्क बढ़ गया, तो जो हमारे दोस्त ममालिक इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनको भी ज़रा सा डर लग गया कि डिविडेंड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम अपने पैसे रेमिटेंस लेके जा सकेंगे नहीं ला जा सकेंगे, तो उन्होंने भी थोड़ी सी अपने को रिलक्टेंस शो करी और IMF भी थोड़ा सा मेक श्योर कर रहा है। और आखिर में मैं समझता हूँ कमरान साहब के क्योंकि पाकिस्तान ने तो हर चीज़ कर ली जो हम खुद कर सकते थे, तो एक थोड़ी सी गेम है अमेरिका चीन के दरमियान भी, कि क्योंकि हम चीन के भी मकरूज़ हैं, अमेरिका ये सोचता है या मगरबी ममालिक ये सोचते हैं उनके इदारे कि अगर वो हमको थोड़ी सी रिलीफ देते हैं तो वो पैसे कहीं चीन को ना चले जाएं। तो ना सिर्फ वो चाहते हैं कि चीन अपने री रोल कर दे सारे पैसे, जो कि चीन कर रहा है बहुत काइंडली, लेकिन वो चीन से भी हमको फ्रेश पैसे दिलवाना चाह रहे हैं और अरबी ममालिक से भी, अरब ममालिक से भी दिलवाना चाह रहे हैं। तो वेस्ट अगर IMF 1 बिलियन देना चाह रहा है तो वो चाह रहा है कि जो अरब ममालिक हैं और चीन वगैरह जो हैं वो 5-6 बिलियन डॉलर्स दें। तो ये एक थोड़ा सा अमेरिका और चीन का ये जियो पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है मेरे ख्याल से। तो हमारी जो इस वक्त सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि हम अपेरेंटली जिस इस वक्त क्वागमायर में हैं, इकोनॉमिक क्वागमायर में हैं, वो तो हमारे लिए एवरी वीक इम्पॉर्टेंट है, एवरी डे इम्पॉर्टेंट है। और अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त की सूरत हाल में अभी तो SLA भी नहीं हुआ है, फिर ये LOI वगैरह का सिलसिला होता है, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, तो वो अभी हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और फिर आगे जाके ये हमारा 9th रिव्यू का टाइम गुजर गया, फिर 10वां 11वां रिव्यू है, तो वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, बड़ी वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप।
جی کامران بھائی، یہ آپ کی بات درست ہے. $3.1 بلین شاید واپس کرنے ہیں پاکستان کو یہ اپنے اپریل سے لے کے جون تک، اور اس میں اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم ری رول جو ہے وہ جو ڈپازٹس ہیں وہ ری رول ہو جائیں گے. تو اس کے علاوہ بھی $3 بلین آپ کو دنیا کو واپس کرنے ہیں. IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ امپورٹس کو تھوڑا سا اور لبرلائز کریں. تو یہ تھوڑا سی پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک مشکل میں ہے، اور جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مغربی ممالک جو ہے وہ تھوڑی سی ہماری کوئی چین کی طرف کہہ رہے ہیں کہ چین سے کہو کہ پیسے دے، یہ مڈل ایسٹ سے کہو پیسے دے. چین کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو پرانے پیسے تو ری رول کر رہے ہیں، ان کو بھی بولو ٹرانش دے. تو تھوڑی سی وہ آپس کی ایک کھچاؤ بھی ہے، تناؤ بھی ہے، جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہمارے لیے جو کیونکہ اب ہم مارچ کے اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر اپریل مئی اینڈ دیٹس اٹ، تو یہ جو نہیں ہوتا ہے یہ ایگزیکٹو بورڈ، تو پھر کیا ہمارا فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا بعض نیوز رپورٹس میں کہ پاکستان اب پلان بی کی جانب بات کر رہا ہے، پاکستان آخری کوشش کر رہا ہے IMF کے ساتھ، ایز اف کہ ہوپس آر فیڈنگ. کمران بھائی، دیر از نو پلان بی. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ IMF از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. IMF کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے. ہم کو اب جو ہے وہ سعودی عرب کو، چائنا کو، ویسٹرن کنٹریز کو انگیج کرنا ہے، مزید انگیج کرنا ہے. جب تک پول ان کو ہم اپنے اس میں دائرے میں نہیں لے کر آتے، انگیج کرتے رہنا ہے. IMF سے بھی بات کرنی ہے. ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے ماں سوائے کہ ہم IMF کے ساتھ جائیں. کوئی پلان بھی کبھی تھا بھی نہیں اور کبھی ہوتا بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا مکمل ہوگا پروگرام، یہ جون کے بعد چل سکے گا کہ نہیں، کیونکہ 4 سال کا ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوتا ہے IMF میں. لیکن چلیں 1 مہینہ چل بھی جائے گا تو اس کے فوراً بعد ہم کو ایک دوسرا IMF پروگرام میں بھی جانا ہے. پھر آپ کے یہاں الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو بہت سارے مطلب پولیٹیکل کیلنڈر بھی ہمارا جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل ہے. تو اس میں ایک تھوڑی سی ایک ایڈڈ کمپلیکیشن آ گئی ہے. اور وہ کتنی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم ایک اپنی لائف کے بدترین پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. انسرٹینٹی IMF کو یا کسی کو کیا پتہ ہوگی، ہم پاکستانیوں کو نہیں پتہ جو ڈیلی بیسس پہ پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے جو کہ ہمیں ویورنگ نظر آ رہی ہے فرینڈز سے اور دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی سے، کہ جو ہمیں سپورٹ چاہیے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے، وہ نہیں آ رہی ہے یا کہیں ڈیلے ہو رہی ہے. تو یہ ہماری انٹرنل سچویشن کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ سر اس کے اندر بھی 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ IMF یہ چاہتا ہے کہ ان کو کم از کم پاکستان کے بجٹ، جو اگلا بجٹ آئے گا اگلا مالی سال کا، اس کا سٹرکچر یا اس کی کم از کم میجر ڈیٹیلز پتہ ہوں، کچھ ٹارگٹس کے اوپر بات ہو جائے. کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ہم کو ٹرانش دے دی تو کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں اکتوبر میں، تو وہ پھر جو حکومت ہے وہ ایکسپینشنری بجٹ دے دے گی، کچھ چیزیں دے دے گی، لوگوں کو آسانیاں پیدا کرے گی الیکشن میں جانے سے پہلے. ظاہر ایک پولیٹیکل انسٹنکٹ تو ہوتی ہے، تو اس سے وہ ہم پروگرام سے پھر ہٹ جائیں گے اور پھر اس کے بعد اگلے پروگرام میں بہت تکلیف ہوگی. تو ایک IMF کو آئی تھنک کہ تھوڑا سا بجٹ کے بارے میں بھی، اسٹرکچر کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. اور سچی بات یہ کہ آئی تھنک کہ دیگر ممالک کو بھی، ہمارے جو فرینڈلی ممالک ہیں، ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ بجٹ پتہ نہیں کتنا رسپانسیبل ہوگا کہ نہیں. دوسرا سر ظاہر ہے کہ جب آپ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا سر، جب ہم 2018 میں ہم گئے تو جیسے ہی ہم گئے اس کے پہلے ہفتے بعد چین نے پیسے دیے جیسے ہی کیئر ٹیکر آئی. جبکہ میں نے خود بات کی ہوئی تھی اس زمانے کے چین کے ایمبیسڈر سے 3-4 مہینے پہلے کہ وہ $2 بلین آپ سیف ڈپازٹ دیں. اور جیسے ہی پھر خان صاحب کی حکومت آئی تو سعودی عرب نے بھی پیسے دیے، جس کی بھی ہم نے پہلے بات کر لی تھی. تو ظاہر ہے کہ جو دوسرے فورن پاورز ہوتے ہیں، اگر ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی اور آنے والا ہے پاور میں، تو وہ تھوڑا سا کسی بھی الیکشن سے پہلے، یہ نہیں کہ یہ الیکشنز ہیں، اگر عمران خان جا رہے ہوتے اور نون آ رہی ہوتی تو بھی ان کو یہی لگ رہا ہے، یا جو بھی مطلب جب چینج ہو رہا ہے تو وہ بولتے ہیں نا کہ یار 2-4 مہینے دیکھ لو، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کیا ہو جائے گا. جیسا کہ بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی، جیسا کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے چائنا سی پیک کے لیے جو ہے وہ جس وقت الیکشن ہو رہے تھے اس سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ بہت ایکٹیولی انگیج ہو گیا تھا. اور پھر جیسے ہی الیکشن ہوئے تو پھر چین جو ہے وہ اس نے رول آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا اپنے پلانز کو. تو آپ کی یہ بڑی اچھی ایگزامپل ہے. یہ فرمائیے گا اگین بیک ٹو IMF، بعض چیزیں جو ہے وہ جو ایز اٹ ہیپنز ہو رہی ہیں، جیسے کہ اب یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے IMF کہتا ہے کہ پالیسی ریٹ تو آپ فوراً
ریوائز کریں، کیونکہ اب یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے ہمارا، معاف کیجیے گا، جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے یہ تو اب بالکل کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری انفلیشن کے ساتھ، تو 2% یا 2.5% یا 3%، آئی ڈونٹ نو واٹ ایور. تو اب اگلا موو جو ہے آئی ایم ایف کی وہ منتظر ہے کہ ہمارا جب یہ ایم پی سی ہو اسٹیٹ بینک کی تو ہمارے ریٹس ریوائز ہوں. سر وہ اسٹیٹ بینک سے باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف والے، لیکن جو اسٹیٹ بینک نے ایک مرتبہ 3% بڑھایا، ایک مرتبہ اس سے پہلے 2% بڑھایا تھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف از ناؤ کوائٹ سیٹسفائیڈ بائی اسٹیٹ بینکس انٹرسٹ ریٹ پالیسیز. وہ اسٹیٹ بینک کی جو کرنسی کے جو ریٹس کے اوپر تھا وہ اس وقت ایک زمانے میں آئی ایم ایف خائف تھا، لیکن اب جو انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی سے آئی ایم ایف میرے خیال سے سیٹسفائیڈ ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایس ایل اے اس کی وجہ سے رکے گا. وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو اسٹیٹ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے وہ یہ اگریسولی اس چیز کو دیکھتی ہے، اور ہم نے 2 مرتبہ ابھی بھی اس وقت ہمارا جو ہے وہ 1-8% سے شاید 19% ہے میرے خیال سے کور انفلیشن، سے کور سے بھی ہم 1-8% اوپر ہیں. لیکن بہرحال یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے، اور آئی ایم ایف نے اس بات کو ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کا 30% سے زیادہ کنزیومر ہیڈ لائن انفلیشن ہو تو 20% بھی پالیسی ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں مانا جاتا. اور یہاں پہ تھوڑی سی کیونکہ ہماری فسکل پالیسی اتنی ایکسپینشنری ہے بیکاز آف اتنا ڈیٹ جو ہم کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی مانیٹری ٹائٹننگ کی ضرورت ہے، اور وی ہیو ٹو سورٹ آف لک ایٹ دا مانیٹری ایکسپینشن آلسو. منی سپلائی کس حساب سے بڑھ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا ایک اور ہکپ آ گیا ہے نا ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، اور وہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیزائر کہ وہ کراس سبسڈی کے ذریعے پیٹرول پرائسز جو ہے وہ کم کر دے، 100 روپے پر لیٹر کر دے. وہ کہ اس کی بہت ساری ٹیکنیکل کمپلیکیشنز ہیں، مگر آئی ایم ایف کو کیوں اس پہ اعتراض ہوگا؟ سر دیکھیں میری مصدق ملک صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، اور انہوں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ اس میں کوئی سبسڈی کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. سو سچی بات یہ ہے کہ ان کا جو پلان ہے وہ یہ تھا، اس وقت میرے خیال سے 50 کا تھا، اب 100 روپے کا ہے، کہ جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو 100 روپے سستا دیں گے، اور جو گاڑیاں چلاتے ہیں بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں کم از کم ان کو 100 روپے مہنگا دیں گے، تو 200 روپے کا ایک ڈیلٹا یا ڈفرینشل ہو جائے گا. اور ان کے یہ تھا سوچ کہ جتنے پیسے ہم سبسڈی دیں گے اتنے پیسے ہم گاڑی والوں سے زیادہ وصول کر لیں گے، ایسکرو اکاؤنٹ میں رکھوا لیں گے. لیکن آئی ایم ایف ظاہر سوال پوچھتا ہے، کیونکہ ایک اگین پاکستان کی ایک 75 سال کی ہسٹری ہے. یہ تو ضرور ہو جائے گا کہ ہم موٹر سائیکل والوں کو سستا دیں، یہ کرنا مشکل ہوگا کہ ہم گاڑی والوں کو 200 دیں. اس کے بعد آپ نے رکشے اس میں ڈال دیے، سوزوکیاں ڈال دیں، 800 سی سی کی گاڑی ڈال دی. نہیں جی، اس میں تو ایک بڑی کمپلیکیشن ہے نا مفتاح بھائی، کہ یہ کہا کہ جو 800 سی سی سے زیادہ گاڑی والا ہوگا وہ دے گا اس کو. جو 1000 سی سی کی بیچارہ 15 سال پرانی سیکنڈ ہینڈ گاڑی چلا رہا ہے، جو اپنے باپ کی گاڑی 15 سال پرانی چلا رہا ہے، اور اس کی کیٹیگری کو انہوں نے کہا ہے امیر. یہ امیر لوگ ہوں گے جو بیچاروں کو اب 100 روپے زیادہ مہنگا لیٹر آپ پیٹرول دیں گے؟ یہ کون سی پالیسی ہے سر؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو 800 سی سی کی گاڑی بھی سوزوکی چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، جو بھی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں 80% لوگوں سے زیادہ امیر ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ 30 لیٹر سے زیادہ کسی گاڑی والے کو نہیں دیں گے، تو گاڑی والے کو 3,000 روپے کی سبسڈی ملے گی، موٹر سائیکل والے کو 1,000 روپے کی، یہ 2,000 روپے کی سبسڈی ملے گی. تو اب یہ اسکیم جو ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ فی الفور ہوگی. اور اس وقت آئی ایم ایف کو تو یہ میرے خیال سے یہ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن مجھے یہ تھوڑا سا پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اس سے کافی پریشان ہو گئی، کہ کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ یہی الیکشن میں جانے کے بعد جو ایکسپینشنری پالیسیز کریں گے الیکشن کی وجہ سے وہی ہوگا. اور لیکن حالانکہ یہ تو فنڈڈ تھی، مصدق کی اسکیم از فنڈڈ، لیکن وہ آئی ایم ایف کو یہ سمجھانا کنونس کرنا جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. نہ جانے پاکستان آئی ایم ایف سے منہ موڑ رہا ہے یا آئی ایم ایف پاکستان سے منہ موڑ چکا ہے، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئی ایم ایف پروگرام بحال نہیں ہو رہا. گو کہ ملک نے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ اس نے تمام سخت ترین شرائط پوری بھی کر دی ہیں. آئی ایم ایف کی تسلی نہیں ہو رہی. اب آئی ایم ایف کو رام کرنے کے لیے حکومت کی نظریں دوست ممالک کی $6 ارب کی مالی معاونت کی جانب لگی ہیں، جو کہ ہمیں فی الحال کہیں دور تک نظر نہیں آ رہی. یہ معاونت کب اور کیسے حاصل ہوگی، اس کا حکومت پاکستان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی جواب. دوست ممالک بھی پاکستان کا ہاتھ تھامنے سے کترا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں جاری سیاسی مہاجرائی بھی ہے. دوسری جانب ماہرین آئی ایم ایف کے سخت موقف پر بھی حیران ہیں.
پاکستان نے سفارتکاری کا بھی سہارا لیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس حوالے سے اسلام آباد میں امریکی حکام سے بات کی ہے۔ 2 ہفتے قبل امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF معاہدے کے اہداف کی تکمیل کے لیے ہم پاکستان کی حمایت کریں گے۔ اس معاملے میں ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ کا اس سلسلے میں ایک موقف رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے جو اس وقت کے قریب ترین ممالک ہے، خاص طور پہ چین کو، اس حوالے سے پاکستان کو اس جانب بھی دیکھنا چاہیے۔ امریکی سفیر کے 2 ہفتے کے بعد بھی اس بیان کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات سلجھتے نظر نہیں آ رہے، جمود برقرار ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان یہ مسائل پاکستان کی معاشی بقا کے حوالے سے اس کی اہمیت اور مستقبل کے اس پہ اثرات اور پاکستان کے بیرونی تعلقات کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی انتہائی معروف مشہور سابق سفارتکار امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ IMF ہم سے منہ موڑ رہا ہے یا ہم IMF کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پروگرام کہیں نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ کیا اثرات ہوں گے اس پورے معاملے کے؟ کامران، جیسے آپ نے کہا، اس پہ بہت تاخیر ہو رہی ہے جو کہ بہت تشویشناک ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، پاکستان کی اکنامک سلامتی کے لیے۔ تو جہاں تک میری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک شرط جو IMF کی تھی وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور وہ یہ تھی یا ہے کہ جو فائنینسنگ گیپ ہے اس وقت پاکستان کا، وہ کوئی $6 بلین کے لگ بھگ ہے اس فسکل ایئر، یعنی کہ اگلے 3 مہینے میں پاکستان کو $6 بلین کی ضرورت ہوگی اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو میٹ کرنے کے لیے اور اپنے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنے کے لیے۔ تو IMF چاہتا ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں، یعنی کہ سعودی عربیہ، UAE وغیرہ، جو کہ پاکستان کو فائنینسنگ دیں گے، جس سے کہ یہ فائنینسنگ گیپ کلوز ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سعودی عربیہ اور UAE سے یہ پیسے آئیں، اور جب یہ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر IMF اپنا جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے شاید وہ اس پوزیشن میں ہو کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ لیکن عجیب بات ہے، بلکہ تعجب کی بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کامران کے سعودی عربیہ اور UAE نے تو پچھلے سال کمٹ کیا تھا یہ پیسے بھیجنا، تو ابھی تک یہ نہیں آئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ خام خواہ فائنانس منسٹری نے اور فائنانس منسٹر نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹس دینے کے بعد اپنے تعلقات IMF سے اور بگاڑ دیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے نیوکلیئر اور میسائل پروگرام کے حوالے سے فائنانس منسٹر نے کچھ کہہ دیا اور پھر ان کو واپس بھی لینا پڑا جو انہوں نے کہا، لیکن IMF کا بھی رسپانس آیا اس پہ جو کہ بہت ہی انیوژول تھا۔ انہوں نے یہی کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ایشو سے، اور نہ ہی کسی اور ممالک سے کوئی پریشر آیا ہے اس پروگرام پہ۔ اور دوسری دفعہ جب یہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو الیکشن جو کہ پوسٹ پون کیے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں، تو اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ جی فائنانس منسٹری نے ہمیں بتایا کہ ہم فنڈز نہیں آپ کو دے سکتے انتخابات کرانے کے لیے، اس لیے کہ IMF کی وجہ سے ہمارے پہ بندش ہے اور مصیبت ہے اور ریسٹرکشنز ہیں۔ اس پہ بھی IMF کی جو ریزیڈنٹ ریپرزینٹیو ہیں ان کو ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑی۔ تو کامران میرے خیال میں تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک کانفیڈنس کا فقدان ہے بٹوین اس گورنمنٹ کے جو اکنامک مینیجرز ہیں اور IMF، اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بہت ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اس سے ایک قدم آگے جا کے بھی لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف IMF کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، ہمارے کی ایلائز سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے۔ دیر مسٹ بی سم ویری اسٹرانگ ریزن کہ وہ ہمیں ہماری ان ایکسپیکٹیشنز کو، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی طرف سے کمٹمنٹ تھی یا نہیں، لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی جو ہم نے IMF کو کمیونیکیٹ کی، وہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب یہ تمام جو ہمارے کی ایلائز ہیں یہ IMF کے بورڈ پر بھی ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر وہ دونوں ایلائز ہمارے IMF کو ویسے اپنے اس راستے سے بتا دیں کہ یہ ہم یہ کمٹمنٹ ہماری ہے اور ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ
ہماری ایکسپیکٹیشن اور جو ہم نے IMF کو کمیونیکیٹ کی وہ غلط ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کچھ ویرینس، کچھ تھکاوٹ ہمارے عظیم ترین دوستوں میں بھی ہے ہمارے حالات کی وجہ سے؟ دیکھیے کامران، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بجا فرمایا. اس وقت ہم اپنے جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، میرا خیال ہے ہم ان کو اوور برڈن کر دیتے ہیں، بیکاز ہم بار بار جاتے ہیں ان کے پاس پیسے مانگنے کے لیے، اور پھر جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم پوری نہیں کرتے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس قسم کے اکنامک ریفارمز کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں بار بار ان ممالک کے پاس نہ جانا پڑے. اب دیکھیں نا، چین کی طرف سے تو جو وہ کر سکے انہوں نے کیا ہے. انہوں نے رول اوور کیا ہے، انہوں نے آپ کے ہاں ڈپازٹ رکھا ہے، اور لونز کو بھی لون اوور کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. تو ان کی طرف سے تو کمٹمنٹ آ گئی، ان کی طرف سے سپورٹ آ گئی، لیکن باقی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوئی. اور پھر ایک اور ایشو بھی جو کہ IMF اور گورنمنٹ کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹینس ایشو بن گیا، وہ گورنمنٹ کی جو اناؤنسمنٹ تھی یہ فیول سبسڈی دینے کے لیے انڈر پریویلیج لوگوں کے لیے. حالانکہ یہ پلان کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ پلان کس طرح سے اس پہ عمل ہوگا، مگر اس کے باوجود IMF کو یہ کہنا پڑا کہ جی ہمیں پاکستان کی حکومت سے بات چیت کرنی پڑے گی کہ یہ پروگرام کیسے فنڈ کریں گے اور یہ چلے گا کیسے. تو ایک طرف تو اتنا سیویئر اکنامک کرائسس ہے، دوسری طرف اس گورنمنٹ کا سارا فوکس تو ہے کہ عمران خان کو کیسے کنٹین کریں. ان کا تو فوکس ہی مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اکنامک اور اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا کہ یہ انفلیشن کی جو صورتحال ہے اس میں اب گورنمنٹ نے کسی طرح سے اسٹرکچر کیا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کے تھرو کر رہے ہیں، مگر کوئی 100 بلین کا جو یہ فلور ہے، یہ آٹا جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو اس وقت ایک ملک میں مہنگائی کی اور جو غربت کی کا حال ہے اس سے کیا اثر پڑے گا. لیکن بہرحال جو پروگرام کی روح ہے وہ تو ان چیزوں کو الاؤ نہیں کرتی اس انداز سے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا کیمپ لگا کے اور پھر جو بھی اس میں ہو رہا ہے، دیکھیں 8-9 لوگ مر چکے ہیں اس پوری صورتحال میں. یہ بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ اریٹیشن ہوگی. دیکھیے نا، گورنمنٹ تو اپنے پاپولسٹ سکیمز پہ عمل کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ الیکشن کمیشن کو کہتی ہے ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ تضاد اتنا ہے اس حکومت کی پالیسیز میں، اور اس تضاد کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اکانومی کو بہت بڑا دھچکا لگ رہا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ روزانہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے ہماری اکانومی کو. اور اس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز چائنا کے ایک رول اوور کرنے سے $4 بلین کے قریب ہیں، مگر وہ بھی بہت پریکیریس ہے. وہ تو مشکل سے 1 مہینے کے امپورٹس کو بھی نہیں کور کر پائیں گے. تو ایسی سیریس سچویشن میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گورنمنٹ نہ کچھ بتاتی ہے عوام کو کہ صورتحال کیا ہے، اور نہ ہی یہ فوکس کرتی ہے. ان کا سارا فوکس پالیٹکس پہ ہے. جو یہ ہمارا انٹرنل اسٹرائف ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے اب جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کے آؤٹ لک پہ، یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز پہ، IMF، ورلڈ بینک؟ آخر ان کی بھی تو نگاہ ہے نا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، 3 مہینے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے بعد کیا ہوگا، 15 دن بعد کیا ہوگا. اور پھر یہ ہمارے عظیم ترین جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کو بھی تو وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہونے والا ہے آگے چل کے. یہ بھی تو بے پناہ متاثر کر رہا ہے نا جو ہماری معاشی صورتحال ہے، اور ہمیں باہر سے کچھ اس میں سپورٹ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کامران. جو اس وقت سیاسی بے یقینی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ پولیٹیکل کیوس ہے اس وقت ملک میں. اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے جو ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے جو دوست ہیں ممالک، ان کو بھی تو تشویش ہو رہی ہوگی جیسے کہ ہر پاکستانی کو ہو رہی ہے کہ کل کیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی یہ حکومت اس وقت اتنی کمزور ہے کہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ نہ کوئی فارن پالیسی ہے، نہ کوئی لیوریج ہے. تو اور اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت پہ بھی ناکامی ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی طرف سے. یہ فرمائیے کہ ہم اس بری طرح کے انٹرنل کیوس کا شکار ہیں. بعض لوگ انارکی کہتے ہیں، کیوس تو ہے نا، میسو اسٹرائف ہے، اکنامک بری طرح کا کیوس ہے اور کرائسس ہے. اور ہم بالکل ہے جیسے کہ ابھی بات بھی ہوئی ہے کہ ہارڈلی 3 ویک کے ہمارے ریزروز رہ گئے ہیں، ڈیفالٹ کے قریب ہیں، اکانومی ایٹ دا برنک. ساری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس بات کو کہہ رہا ہے. یقیناً ہمارے جو سیف گارڈز ہیں، جو ہمارا
جو ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور جو ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے جو سیف گارڈز ہیں، پوری دنیا کو اس کو بڑا شدید اعتماد ہے. کیا یہ لامتناہی رہ سکتا ہے اس پوری صورتحال میں دنیا کا اعتماد ہمارے سیفٹی سیکیورٹی سیف گارڈز پہ؟ میرا نہیں خیال اس وقت نیوکلیئر ایشو کا کوئی تعلق ہے ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. میرا خیال ہے جس چیز کا سب سے بڑا تعلق ہے وہ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی ہے. اس لیے کہ اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جاری رہتی ہے اور اسی طرح سے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کانفرنٹیشن ہے وہ چلتا جاتا ہے اور الیکشنز اناؤنس ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حکومت کہتی ہے جی اکتوبر تک انتظار کریں پروونشل کے لیے بھی اور نیشنل کے لیے بھی، اور کوئی اگریمنٹ نہیں ہوتی ہے آن اے کامن ڈیٹ، تو دیکھیں اس کا اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا. میں نہیں سمجھتی کہ نیوکلیئر پروگرام از انڈر اینی کائنڈ آف تھریٹ اور چیلنج، وہ ایک الگ ایشو ہے. مگر جس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اکنامک فرنٹ پہ ہے، اور یہ اکنامک فرنٹ پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ عوام کا بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس حکومت پہ، اور بین الاقوامی سطح پہ بھی. میرا خیال ہے جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ خاصی بیزار ہو گئی ہیں کہ یہ حکومت اس سے کچھ چل ہی نہیں رہا ہے آگے، یہ سنبھال ہی نہیں پا رہی کسی چیز کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ تھے. گزشتہ 11 ماہ میں آہستہ آہستہ ملک میں مہنگائی کا ایک ایسا عذاب آیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. عام اشیاء، عام ضروریات کی چیزیں عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں. کہاں کہ متوسط طبقہ اس بات کی توقع رکھے یا اس کی دعا یا خواہش پوری ہو کہ وہ گاڑی خرید سکے. متوسط طبقے سے گاڑی خریدنے کی امید چھین لی گئی ہے اور پاکستان میں نئی گاڑیوں کی فروخت کا بھرکس نکل چکا ہے. روپے کی بے قدری، آٹو پارٹس کی امپورٹ ڈیوٹیز میں اضافے اور گاڑی بنانے والی کمپنیز کی اجارہ کی وجہ سے صرف ایک سال میں مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کی قیمت میں 50 سے 70% اضافہ ہو چکا ہے. موٹر سائیکل بھی 52% مہنگی ہو چکی ہے اور اب پاکستان میں کس کی مجال کی گاڑی خریدے. ہونڈا سیوک 1 کروڑ، ٹویوٹا کرولا 74 لاکھ، سوزوکی کلٹس 41 لاکھ کی ہو گئی ہے، جبکہ ہونڈا CD 70 موٹر سائیکل بھی 1.5 لاکھ کی ہے. مڈل کلاس کا یہ بھی رونا ہے کہ 20% بنیادی شرح سود کی وجہ سے آٹو فائنینسنگ کی بھی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. اس صورتحال میں کارز اور موٹر بائکس کے خریدار غائب ہو گئے ہیں. آٹو مینوفیکچرنگ کمپنیز بند ہو رہی ہیں. گاڑیوں کی فروخت کو بریک لگ چکا ہے. گاڑیوں کی قیمتوں کا بین الاقوامی موازنہ کرنے والوں کے مطابق حکومت نے ری کنڈیشن گاڑیاں منگوانے پر ایسی سخت شرائط رکھی ہیں جس کی وجہ سے ملکی کار انڈسٹریز کی منمانی قائم ہے. مارچ 2022 سے مارچ 2023 کے درمیان گاڑیوں کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی یہ رپورٹ. گزشتہ سال مارچ میں سیوک RS 1.5 LL CVT جو 61,49,000 روپے کی مل رہی تھی آج 1 کروڑ 2 لاکھ روپے کی ہو گئی. سٹی VTEC 1.5L جو 31,46,000 روپے کی مل رہی تھی آج 55,49,000 روپے کی ہو گئی ہے. ٹویوٹا کی آلٹس گراندے جو 1 سال قبل 46,49,000 روپے کی تھی آج 74,13,000 روپے کی ہو گئی. اس کے علاوہ فارچونر 4x4 1 کروڑ 14,89,000 کے بجائے اب 1 کروڑ 81,94,000 روپے کی ہو گئی. سوزوکی کی گاڑی کلٹس AGS جو خریدار 24,22,000 روپے میں گزشتہ سال خرید رہا تھا اب اس گاڑی کے لیے آپ کو 41,57,000 روپے جمع کرنے ہوں گے. سوزوکی کی ویگن R VXR جو 18,77,000 کی تھی آج 30,62,000 روپے کی ہو گئی. چینگن کی آلز ون 1.3 سادہ جو 24,89,000 کی تھی آج 39,29,000 روپے کی بک رہی ہے. ہونڈائی کی ٹوسون FWD 55,49,000 کی 1 سال قبل مل رہی تھی آج 80,18,000 روپے تک پہنچ گئی. آتھرائز ڈیلر کے پاس اگر کسی کے پاس اسٹاک موجود ہے تو نئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کر رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے ان باتوں کا نوٹس لے. اور سب سے بڑی بات اس وقت آپ کے پاکستان میں اسمبلڈ ہونے والی گاڑی کسی بھی طریقے سے عوام کی قوت خرید میں نہیں ہے. بائکس کی قیمتوں میں بھی گزشتہ 1 سال میں متواتر اضافے کا سلسلہ جاری رہا. ہونڈا CD 70 جو پہلے 94,900 روپے کی مل رہی تھی اب 1,45,000 روپے کی ہو گئی.
यामाहा YB125 2,23,000 के बजाय अब 3,39,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की हालिया रिसर्च के मुताबिक इस माली साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान गाड़ियों की मजमूई फ़रोख्त 44% घट गई। पिछले साल इस अरसे में 1,78,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थी, इस साल 1,57,000 यूनिट फ़रोख्त हुए। ख़ास तौर पर पिछले महीने फरवरी में गाड़ियों की सेल्स में 73% कमी आई, जो मई 2020 में कोरोना के माहौल में गाड़ियों की कम तरीन फ़रोख्त के बाद निचली तरीन सतह है। तशवीशनाक बात है कि गाड़ियों की फ़रोख्त में कमी से न सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खसारे में जा रही है, बल्कि हुकूमत को भी टैक्स, ड्यूटीज़ और रेवेन्यू की मद में सैकड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में औसतन 35% टैक्सेस होते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनील सरफराज मंज, माहिर हैं ऑटोमोबाइल के इस कारोबार के और ऑनलाइन ऑटो सेल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज साहब। ये बताइएगा कि क्या पोजीशन है ओवरऑल? नई गाड़ियों की फ़रोख्त तो बुरी तरह से मुतासर हुई है, आप लोगों की बड़ी निगाह रहती है। जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बिकती थी उस कारोबार की क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल जो नई गाड़ियाँ फ़रोख्त होने में कमी आई है उसके क्या असरात हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, नई गाड़ी जो है वो तो सर आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही है, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस अगर पिछले 4-5 महीनों में देखें तो तमाम कंपनियों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 दफ़ा बढ़ाई हैं। और कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने भी अपना हिस्सा बार बार डाला है। कभी वो 1% GST बढ़ाते हैं, फिर पता लगा कि जी जो 1400cc प्लस गाड़ी हैं वो सारी लग्जरी में काउंट होती हैं, उन पे GST तकरीबन 17 से पहले 18 हुई, फिर 25% कर दी गई। तो न्यू कार मार्केट तो टोटली डेड है, बिकॉज जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं वो लोगों की रीच से बाहर है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। रीजन बीइंग कि हम लोगों की इनकम पाक रुपीज में है, बट ये गाड़ियां जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं इनका ज्यादातर प्राइस का रिलेशन डॉलर के साथ है। मेरी आपकी एक आम पाकिस्तानी की इनकम डॉलर के साथ बढ़ नहीं रही, इसलिए वो गाड़ियां तो लोगों की रीच से बाहर है। दूसरा ऑल्टरनेटिव रह जाता है यूज कार का। तो जितना सप्लाई एंड डिमांड वाली स्टोरी है, जो जितने लोग न्यू मार्केट से बाहर निकल के आते हैं वो भी यूज गाड़ी की तरफ जाते हैं, और ज्यादा लोग यूज गाड़ी की बाइंग के लिए आ रहे हैं। तो यूज गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो भी ओवर द रूफ है। बट फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें, जिस तरह प्रॉपर्टी में होता था ना कि लोग फाइल लेते थे, वो अगले दिन महंगी हो जाती थी, फिर उससे अगले दिन और महंगी हो जाती थी, तो यूज कार में भी वो फिनोमिना चल रहा है कि एंड यूजर का पता नहीं, बट आपस में जो ट्रेड कर करके उसकी गाड़ी की प्राइस को मजीद बढ़ाई जा रही है। और अब तो सूरत हाल ये है कि यूज गाड़ी भी एक आम, जिसे हम कहते हैं ना, मुतवस्सित तबके की जो है रेंज से बाहर है। तो सुनील साहब, ये जो बात है सूरत हाल, ये तो एक ऐसी कैफियत है कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ भूल जाएं। एक मुतवस्सित तबका या थोड़ा अपर मिडिल क्लास तबका भी वो तो भूल जाए कि उसने गाड़ी ख़रीदनी है, क्योंकि जिस जो प्राइसेस की लेवल है, अगर इसको हम कंपेयर करें अपने हमसायों में, अपने आसपास के मुल्कों में, तो ये तो एक मजाक लगता है ये कीमतें। तो ये सूरत हाल कब तक बरकरार रह सकती है? सर ये देखिए, इसमें इशू ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, फिर 2021 में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब आई। उसके बाद से एकदम 5-6 महीने बाद पता लगा कि जी स्टेट बैंक ने कहा कि जो आप खर्चा कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, ये तो जो है फिजिकल स्पेंडिंग को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। उन्होंने गाड़ी की लीज को मुश्किल बना दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लीज थी वो 3 मिलियन कर दी। और अब जो सूरत हाल गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स लगा के कर दी है, तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम लोकल मार्केट में भी कंपेटिटिव नहीं है। दूसरी तरफ इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर भी, जिस तरह आपने बताया, तो अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करें तो 462% था, अब तो मजीद बढ़कर तकरीबन 450% ड्यूटी है। तो वो चाहते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग को रोका जाए। और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ फाइलर्स तो बहुत कम है, लेकिन गाड़ी की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री की जो गाड़ी बनती है, जब वो बनती है तब तकरीबन आपने बताया 35% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40+% है बड़ी गाड़ियों में टैक्स की शरह। तो फिर आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, फिर आप टैक्स देते हैं, फिर आप सड़क पे चलाते हैं। ये बताएं सुनील साहब कि जो लोग, वो तबका जिसने के गाड़ियां हासिल की थी, जो लीज पे लेते हैं, जो ऑटो फाइनेंसिंग के जो लोग हैं, जिन्होंने उस पे गाड़ियां ली हैं, और अब ये जो इंटरेस्ट रेट जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, उस तबके पे क्या गुजर रही है? वो तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ना, उसका क्या हाल है? सर बिल्कुल बहुत ज़बू हाली का शिकार है, और लोगों के ऊपर डेट बर्डन इतना बढ़ गया, बिकॉज जब वो हर साल काइबोर रिवाइज होता है तो आपके लिए 1 साल की विंडो फ्रीज की जाती है। जब रिवाइज काइबोर के साथ 20% काइबोर है, उसके ऊपर 4% का स्प्रेड है, तकरीबन 24% जब उनको देना पड़ेगा, तो एक छोटी गाड़ी का मैं अंदाजा लगा रहा था जिसकी किस्त 30,000 थी वो 50 पे चलेगी, मतलब मोर देन 50% इंक्रीज है, और लोगों की सकत से बाहर है। रिजल्ट ये होगा कि बहुत ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।